ارے جی، امام ابو حنیفہ کو کیا معلوم تھا؟ امام مالک کیا جانتے تھے؟ امام شافعی کو تو کچھ بھی نہیں پتا تھا. اور امام احمد بن حنبل وہ آج کی جو نئی نئی باتیں ہیں ان سے کہاں واقف تھے. وہ آج کے جو روشن خیال اور متجدد لوگ ہیں وہ زیادہ عربی جانتے. ائمہ کو کیا پتا تھی عربی؟ جو آج عربی کی تشریح آج کے متجدد جو کر رہے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے نا. پرانے لوگوں کو کیا پتا تھا؟ اور آج کے جو اینکرز ہیں جو اسلام کو وہ سمجھ رہے ہیں، جو امام مالک نے کب سمجھا تھا اسے؟ امام قسطلانی، امام شہاب زہری، امام غزالی، یہ سارے لوگ کیا جانے؟ شیخ عبد الحق محدث دہلوی، شیخ عبد العزیز دہلوی، امام احمد رضا خان، مولانا اشرف علی تھانوی، ان کو کیا پتا؟ ان کو تھوڑی پتا. یہ تو آج کے لوگ زیادہ بہتر جانتے، جو ذرا ٹیلی ویژن پر اپنی عربی اور اپنے علم کے جو مظاہرے کرتے ہیں لکھے ہوئے اور رٹ کر اور ایک خاص مخصوص موضوع پہ آ کے، تو پچھلے لوگوں پر جب لعنت اور تبرہ کرنے لگے تو فرمایا کہ اس زمانے میں سرخ آندھیوں اور زلزلوں کا انتظار کرو، زمین میں دھس جانے اور صورتیں مسخ ہو جانے اور آسمان سے پتھر برسنے کے بھی منتظر رہو، اور ان عذابوں کے ساتھ ساتھ دوسری نشانیوں کا بھی انتظار کرو جو پے در پے اس طرح ظاہر ہوں گی جیسے کسی لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے اور پے در پے دانے گرنے لگے. سرکار نے فرمایا. یاد رکھیے ناظرین کرام کہ موت ہم سب کے تعاقب میں بڑی تیزی سے چلی آ رہی ہے، اور بارگاہ خداوندی میں سرخرو ہونے کا صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے اجتماعی توبہ. صاحبان بصیرت برسوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آفات سے بچنے کے لیے اجتماعی توبہ کرنی چاہیے، مگر جب دل پتھر کے ہو چکے ہوں، تو جبینیں ایک اندیکھے مالک کائنات کے سامنے جھکا نہیں کرتی. جب آنکھوں میں دنیاوی لذتوں کی شرارے اور دل میں پرتعیش زندگی کی چکا چوند ہو، تو ایسی آنکھیں اللہ کے خوف سے ڈبڈبایا نہیں کرتی. پکارنے والے پکارتے رہ گئے، لیکن نہ جبینیں سر بسجود ہوئیں اور نہ آنکھوں سے خوف کے عالم میں آنسو ٹپکے. ہمارے بزرگوں کی ایک عادت تھی ناظرین کرام، ہمارے بزرگوں کی، کہ اگر ان کے سامنے قیامت کا کوئی ذکر چھیڑ دیتا یا خوف خدا کی بات ہوتی تو ان کے دل خوف سے کانپ اٹھتے تھے اور وہ اپنے مالک کے سامنے گڑ گڑانے لگتے تھے. ہلکی پھلکی آندھی آ جاتی تھی تو لوگ سجدے میں چلے جاتے تھے. صحیح مسلم میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خشیت کا یہ عالم تھا کہ آپ اگر بادل بھی دیکھتے تھے تو اللہ سے رحمت کی درخواست کرنے لگتے تھے. ایسے ہی ایک موقع پر میں نے آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب لوگ بادل دیکھتے ہیں تو بارش کی امید کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں، اور میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادلوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کے چہرے سے خوف ظاہر ہوتا ہے. اس پر میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، کیا پتا کہ ان بادلوں میں طوفان نوح چھپا ہوا ہو. یہ تھی ہمارے اور آپ کے آقا کی سنت کہ آپ معمولی آفت کی بھی علامت پر خوف سے لرز جاتے تھے. حالانکہ آپ کو لرزنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، لیکن امت کی تعلیم کے لیے آپ لرز جاتے تھے اور بارگاہ خداوندی میں پناہ لیتے تھے. اور ایک ہم ہیں کہ برسا برس سے آفتوں میں مبتلا ہیں، مگر مجال ہے کہ اس کا اثر بھی ہماری زندگیوں پر ظاہر ہوا ہو. قدرتی آفتیں کم ہلاکت خیز ہیں جو ہم خود بھی ایک دوسرے کو ہلاکت میں مبتلا کرنے میں مشغول ہیں. ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں، ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہیں، بسوں سے لوگوں کو اتار کر نام پوچھ کے قتل کر رہے ہیں.
چیزیں مہنگی کر کے لوگوں کی زندگی اچیرن بنا رہے ہیں، لوڈ شیڈنگ اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھا کر لوگوں کی بددعائیں سمیٹ رہے ہیں۔ یہ درست ہے کہ جب زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوتے ہیں تو چند سیکنڈز میں تمام ظالم، راشی، متکبر، ذخیرہ اندوز سب کے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے سود خور، یہ سب سجے سجائے پرتعیش گھروں کو چھوڑ کر جان بچانے کے لیے باہر کی طرف اندھدھند بھاگتے ہیں، مگر آفت ٹلنے کے بعد ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم پر یہ مہربانی کس نے کی۔ کون سی مہربانی؟ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ وہ اگر ہمیں گھر سے باہر نکلنے کی مہلت نہ دیتا تو ہم کیا کر لیتے؟ صرف اتنا سوچ لیجئے، چھوڑیے زلزلہ آیا کہ نہیں آیا، اگر وہ ہمیں گھر سے باہر نکلنے کی مہلت نہ دیتا تو ہم کیا کر لیتے؟ یا اگر وہ زلزلے کی مقدار بڑھا دیتا تو ہم کیا کر لیتے؟ مہلت بہت کم ہے، صرف وہی بچے گا جس کی آنکھ میں اللہ کے خوف اور ڈر سے آنسو نکل پڑے۔ شان کریمی اسی کی حفاظت کرے گی، کیونکہ اللہ کو خوش کرنے کا ایک یہی طریقہ ہے کہ آنکھوں میں آنسو بھر لیے جائیں، رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لی جائے، کیونکہ اللہ کے خوف میں تر آنکھوں پر جہنم حرام کر دی گئی ہے۔ موضوع بہت اہم ہے اور اس پر آج گفتگو بھی علماء کرام کریں گے۔ میں نے تو آپ سے جو کہنا تھا کہہ دیا۔ آپ کال کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن پہلے ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔